www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی شان بتلائی ہے کہ اس کا حال یہ ہونا چاہیے: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں. نہ زبان سے تکلیف پہنچائے نہ ہاتھ سے. حدیث شریف میں زبان کا لفظ پہلے ہے، ہاتھ کا لفظ بعد میں، کیونکہ انسان دوسرے کو ہاتھ سے تکلیف پہنچا دے، اس پر کسی کو قدرت ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی. کوئی زیادہ مضبوط آدمی ہے تو کمزور آدمی اس پہ ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے، کیسے اسے ہاتھ سے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ البتہ زبان سے پہنچا سکتا ہے. زبان سے ضعیف آدمی بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے، اس واسطے زبان کو مقدم ذکر کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زبان سے تکلیف پہنچانے نہ پہنچانے کی طرف توجہ نہیں ہوتی انسان. کہتا ہے میں نے یہ بات ہی تو کہی ہے، یعنی کیا تو کچھ نہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. بات پر بھی گرفت ہے، کسی پر اتہام لگا دے، اسلام نے بتایا یہ گرفت کے قابل ہے. افتراء، پردازی، بہتان تراشی یہ قابل تعزیر ہے، اس پر سزا دی جا سکتی ہے اگر قانون اسلامی ہو اور اللہ تعالیٰ لائے. اسے قدرت ہے کہ وہ یہاں اسلامی قانون لے آئے، اگرچہ سارے کے سارے چوٹی سے ایڑی تک، سر سے پاؤں تک، اوپر سے نیچے تک مسلمان ہی کہلاتے ہیں، مگر اسلامی قانون کے دشمن ہیں. ان کے دل میں اسلامی قانون سے نفرت، اس کی حقارت، اس کا ڈر بیٹھا ہوا. باقی اللہ کو قدرت ہے کہ وہ لائے، وہ لا سکتے. اگر اسلامی قانون آ جائے تو پھر گالی گلوچ منع ہے. یہ جو گلیوں میں ایسے گالی دے لیتے ہیں، جو چاہے جسے چاہے کھڑا ہو کے کہہ لے کچھ بھی، یہ نہیں ہوگا، بلکہ باغیرت معاشرہ ہوگا، غیرت مند ہوگا، ہر آدمی کی عزت بھی محفوظ ہوگی. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہوا اور دوسرے کو اس نے بے عزت کر دیا بے وجہ. ایسی صورت اسلامی حکومت میں نہیں ہوا. تو سارے کے ساری رعایا غیرت مند ہوتی. انگریز نے یہاں حکومت کی ہے تو یہاں حکمراں انگریز رہے. وائسرائے رہتا تھا، گورنر رہتا تھا، آئی جی رہتا تھا، سپرنٹینڈنٹ پولیس رہتا تھا،
یہ سب کے سب انگریز، ڈی سی انگریز۔ یہاں کے لوگ بغیرت نہیں تھے، برداشت کر لیا، ملے جلے بھی تھے، خالی مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ اکثریت تھی ہندوؤں کی، ہندو تھے محکوم، انہوں نے گوارا کر لیا۔ مسلمان تو لڑے بھی ہیں، جہاد بھی کیا ہے، سن 57 میں بہت شہید ہوئے ہیں، ہندوؤں نے بھی ساتھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمان ہی زیادہ لڑتے رہے ہیں، اور ہندوؤں کو پھر ملا کر ساتھ انگریز کو یہاں سے نکالا، یہ خطے آزاد ہوئے، یہاں انہوں نے قبول کر لیا۔ لیکن عرب ممالک جتنے بھی ہیں ایک سرے سے، یہ دبئی ہو، ابو ظبی ہو، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹی حکومت ہو، بڑے سے بڑی حکومت، مصر ہو، سعودی عرب، لیبیا، الجزائر، مراکش، مراکو، ساری جگہوں پر انگریز گئے ہیں، کئی برطانیہ والے گئے ہیں، کئی فرانس والے گئے ہیں، لیکن حکمراں انہیں مسلمان رکھنا پڑا، کیونکہ دوسری حکومت وہ قبول نہیں کر سکتے تھے کسی کو، یہ غیرت مندی تھی ان کی۔ جس طرح افغانستان میں اب آپ دیکھ رہے ہیں، غریب لوگ ہیں، پہلے مشہور تھا روس کے حملے سے پہلے تک کہ وہاں بدحالی، خستگی بہت ہے، اور سپاہیوں کے بھی بوٹ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں جو یہاں پہرا دیتے ہیں، تورخم وغیرہ، یہ مشہور تھا، لیکن غیرت مند ہے معاشرہ ان کا، یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ دوسرا حکومت کر لے یہاں آ کے، ہم میں ہی سے کوئی ہوگا، دوسرے کا بالکل کٹ پتلی ہو وہ بھی نہیں گوارا کرتا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انگریز نے بہت حد تک بگاڑا ہے، اور بگاڑنے کے منصوبے بنائے ہیں عرب ممالک کو بھی، لیکن ان کی ایک غیرت مندی جو تھی وہ قائم ہے، ان میں دو چیزیں نہیں آنے پائی، ایک تو تکبر نہیں ہے وہاں بالکل، جو یہاں انگریز نے پیدا کر دیا، چھوٹے بڑے کا بہت بڑا فرق ہے، چھوٹا جائے گا تو بیٹھ ہی نہیں سکتا، بڑے افسر کے سامنے کھڑا رہے گا، جب وہ کہے گا بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے گا۔ اور اسلام نے ان چیزوں کو مٹایا تھا، عرب میں نہیں ہے یہ سلسلہ، چھوٹا بڑے کے پاس چلا جاتا ہے، بڑا چھوٹے کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور عراق سے آئے تھے ایک صاحب، وہ تو بتاتے تھے کہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو فائل ہے اس کے لیے الگ پین ہو، چپراسی ہو پہنچانے کے لیے یہاں سے وہاں، بلکہ جب افسر کے پاس دستخطوں کی ضرورت ہوگی تو نچلے والا چلا جائے گا وہاں، اور جب وہ دستخط کر لے گا تو خود ہی پہنچا جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی جائے وصول کرنے دستخط ہو گئے ہوں گے، اب میں جا رہا ہوں، یا کھڑا رہے یا کچھ ہو، بلکہ جب وہ دستخط کر لے تو قاعدہ یہ ہے کہ وہ خود پہنچا ہے، وہ اس کا افسر۔ تو ایک وہاں تکبر نہیں ہے سرے سے عرب لوگوں میں، خال خال کوئی ہو جائے آدمی تو وہ اپنی ذات کی بات ہے اس کی، عموماً بات، اور دوسرے شرک نہیں ہے، دونوں چیزوں سے وہ خالی۔ تو اس زبان پر کنٹرول کرنا نہ کرنا آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ کیا فائدہ ہے، کیونکہ آپ جو پلے بڑے ہیں یا دیکھا ہے ہم نے معاشرہ، وہ دیکھا ہی ہے کہ گالیاں دے دیتے، ماں باپ اولاد کو دیتے رہتے ہیں، استاد شاگردوں کو دیتے رہتے ہیں، کارخانوں میں دیتے ہیں، ٹریننگ میں دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ جن میں غیرت کی کمی ہے،
کوئی کچھ کہہ دے تو انہیں پرواہ نہیں ہوگی۔ جو آدمی ان چیزوں کا عادی ہو اسے گالی پڑ جائے تو کہے گا کیا بات ہوئی، گالی کیوں دی؟ لیکن اگر گالی کا عادی نہ ہو تو اس کو رات کو نیند نہیں آئے گی کہ میرے ساتھ یہ حادثہ گزرا ہے کہ ایسی بات کیوں ہوئی۔ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبان کوئی چیز نہیں ہے خاص۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر تو بڑا مدار ہے، اور ضعیف آدمی قوی آدمی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے زبان سے، وہ ہاتھ سے نہ پہنچا سکتا، اور زیادہ کام جو ہوتے ہیں ہاتھ سے نہیں ہوتے، زبان سے ہوتے ہیں۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بہت اچھا نکتہ لکھا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کام ہاتھ پاؤں سے کرے گا تھک جائے گا، دماغ سے کرے گا تھک جائے گا، اور 6 گھنٹے 8 گھنٹے 15 گھنٹے بولتا جائے گا۔ زبان ایسی چیز ہے یہ نہیں تھکتی، دماغ تھکا ہوا محسوس ہوگا، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میری زبان بھی تھک گئی ہے، میری زبان گھس گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسی چیز بنائی ہے خدا نے، اس کے اعصاب ایسے بنائے ہیں کہ یہ نہیں تھکتے۔ تو بظاہر یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شریعت کی نظر میں بہت کچھ ہے، اور حقیقتاً بہت کچھ ہے۔ کسی کو کوئی ایسی گالی دے دیتا ہے جس میں اس کے نسب پر حرف آتا ہے تو اسے تو پکڑ لیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ زبان سے کہی ہوئی بات پر گرفت قانونی بھی، اور خدا کے یہاں تو ہے ہی ہے۔ کسی کی آپ غیبت کرتے ہیں، چولی کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان چیزوں پر خدا کے یہاں گرفت۔ اور ایک اور بھی بات ہے ویسے، اچھا اس میں بتاؤں میں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو چبا رہے تھے دانتوں سے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے، ھذا الذی اوردنی المہالک، یہی زبان ہی تو ہے جس نے مجھے ایسی ایسی جگہوں پر پہنچایا ہے کہ انسان وہاں ہلاک ہو جائے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بولنا منع، بلند آواز سے بولنا منع، اور قرآن پاک میں آیت ادری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ تم آواز نہ اٹھاؤ، یہ بے ادبی ہے۔ ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، آپس میں جیسے زور زور سے بولتے ہو اس طرح بھی گفتگو نہ کرو کبھی۔ نقصان یہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے عمل حبط ہو جائیں، بیکار جائیں، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو احباط جو ہے، احباط اعمال کا حبط ہو جانا، اس کے درجے ہیں۔ ایک درجہ حبط کا جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بات ایسی ہو جائے جس کے نتیجے میں ایمان سلب ہو جائے، معاذ اللہ، ایمان ہی سے نکل جائے انسان۔ تو صحابہ کرام تو ڈر گئے، اور حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس ہیں، تو وہ خطیب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد ان کا دراز نہیں تھا، پستہ قد تھے، مگر زبان نہایت فصیح،
آواز بہت بڑی مجمع تک پھیل جائے اور قوت گفتگو دلائل سے بات کرنے کا نہایت عمدہ سلیقہ. تو وہ تھے خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ضرورت پڑتی تھی کوئی باہر سے لوگ آئیں تو شاعری اور فصاحت بلاغت اس طرف ان کی بڑی توجہ تھی تو وہ تیاری کر کے آتے تھے. یہاں کوئی مجمع ہو اس میں تقریر کوئی کرے گا، باہر سے آنے والا وقت تو اس کے جوابی تقریر کے لیے یہ تھے حضرت ثابت رضی اللہ. آواز ہی ان کی ڈبل تھی، جب وہ بولتے تھے تو اس طرح. بعض صحابہ کرام کی آواز بڑی عجیب تھی، جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بھی ہے روایت کہ وہ اپنے غلاموں کو آواز دیتے تھے تو 9 میل 10 میل پرے آواز چلی جاتی، وہاں سے وہ ادھر آ جاتے. بعض حضرات کو اللہ نے یہ چیز عطا کی ہے اور یہ بڑھتی بھی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے یزید فی الخلق ما یشاء، اس میں پڑھا گیا یزید فی الخلق ما یشاء. تو آواز جو ہے وہ بڑھتی بھی ہے، بڑھایا جائے تو. اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تھے ہی نہیں تو بڑھاتے ہوں گے، کوشش کرتے ہوں گے، بڑھ جاتی ہوگی آواز. مگر ان کو جب یہ آیت اتری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ آواز نہ اٹھاؤ تو وہ کہنے لگے میری تو آواز ہی ایسی ہے. بہت ڈرے اور اتنے ڈرے کہ روتے رہے اور گھر ہی میں بیٹھ گئے کہ میرے تو اعمال سارے ختم ہی ہو گئے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ مجھے وہ نظر نہیں آئے، کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام نے معلوم کیا، معلوم ہوا کہ وہ تو گھر میں ہیں. اس دن سے جس دن سے یہ آیت اتری ہے گھر میں ہیں اور روتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میری آواز تو ڈبل تھی، تو ڈبل آواز ہو تو وہ تو زیادہ ہی ہوگی، تو میرا انجام کیا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا، بہت اچھا پیغام، کہ لکنک منہم یا لست منہم، اور یہ فرمایا کہ تم من اہل الجنہ ہو، تم تو جنتی ہو، ان میں تم نہیں داخل. تو پھر وہ آتے رہے. یہ کیسے ہے آواز؟ آواز کا تعلق بھی زبانی سے، حلقی سے، تو یہ نہ تھکتی ہے اور جو بھی کام ہوتے ہیں بہت اس سے ہوتے ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بھی جہیر الصوت تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہیر الصوت، انہوں نے پابندی کی کہ اس کے بعد وہ بڑی ہلکی آواز سے بولتے. بعض دفعہ پوچھنا پڑتا تھا کہ دوبارہ دہرائیں کیا بات کی، اتنی احتیاط انہوں نے کی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ھذا الذی اوردنی المہالک، زبانی تو وہ ہے کہ جس نے مجھے بہت سی ہلاکتوں کی جگہ پہنچائی. ہاں یہ الگ بات ہے، خدا نے بچا لی. کہ زبان کا مقدم کرنا اس لیے کہ اس سے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، توجہ ادھر جاتی ہے، اور اصلاح کا بھی تعلق ہے، فساد کا بھی تعلق ہے. اچھا، اب یہ ہے مثال کے طور پر ایک حاکم اعلیٰ ہے، اب وہ جا جا کے گلی گلی کسی کے چپت تو نہیں مارتا، گھر گھر تو نہیں پھرتا بھاگا ہوا اور پیچھا کرتا ہوا، زبان سے ایک جملہ کہہ دیتا ہے، حکم نافذ کر دیتا ہے، خیر کے بجائے شر کا، خدا کے بجائے اپنے نفس کا. یہ کام کیسے کیا؟ زبان سے کیا. زبان سے حکم دیتا ہے، املا لکھاتا ہے، بولتا ہے،
وہ شارٹ ہینڈ والا لکھ کر ٹائپ کر کے لا دیتا ہے. زبانی سے کیا کام. اپنے ہاتھ سے ہر وقت تھوڑا ہی لکھتا رہتا ہے. ہاتھ سے تو دستخط ہی کرنے پڑتے ہیں. باقی تو سب کام جو چل رہے ہیں دنیا میں وہ اسی زبان سے ہی چل رہے ہیں. وہ بول رہا ہے، وہ لکھ رہے ہیں. اور بھی طریقے ہو گئے کہ وہ سب ٹیپ کر دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، اور دوسرا ملازم آتا ہے، وہ ٹیپ سنتا ہے، نقل کر لیتا ہے. تو زبان کا مقدم فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز ہے اور حدیث کی خوبی ہے. فصاحت و بلاغت کی بہت بڑی خوبی ہے. تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ اس کی زبان یا اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے، بلکہ وہ ہے صحیح معنی میں مسلمان کہ جس کے بارے میں لوگوں کا یہی گمان ہو کہ نہ اس کے ہاتھ سے تکلیف پہنچے گی ہمیں، نہ اس کے زبان سے تکلیف پہنچے. اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا کرے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے. www.jamiamadiniyajadid.org WhatsApp group number +92 333 424 9302